اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی وسلم۔ درس حدیث میں آج آپ کے لیے چند تعلیمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقات سے متعلق۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی نے فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مطلب صدقہ جو ہے وہ بلائیں دور کر دیتا ہے، جو آسمانی بلائیں آنے والی ہوتی ہیں۔ سورہ بقرہ آیت 261 سے 265 کا مطالعہ ضرور کریں آج جا کے صدقات سے متعلق، کہ اس میں اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے کہ مال اللہ کی راہ میں جو صدقہ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اس کا اجر اس دانے سے ہے جس میں 3 بالی اور جس کی 1 بالی اگے اور ہر بالی میں، جس کی 7 بالی اگے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوئے، 100 دانے۔ یہ 700 گنا تک اجر دنیا میں ملتا ہے، اور نبی کی حدیث سے ہے کہ دنیا میں ہی 10 گنا اجر ملتا ہے اگر اللہ کی راہ میں آپ صدقہ کریں۔ مال خرچ کر کے احسان نہ جتانے والوں اور تکلیف نہ دینے والوں کو بہت بڑا اجر سورہ بقرہ آیت 62 میں بتایا، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا آخرت میں۔ اور خیرات دینے والا اگر اسے ایزا دی جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ اسے خیرات دینے کی بجائے اس سے نرم بات کر لی جائے۔ یہ بھی اللہ نے کہا کہ اگر آپ کسی کو نہیں دینا چاہتے اس کے ساتھ سختی نہ کرو بلکہ نرم بات کرو۔ اور ایسے سختی کرنے والے یا ایزا پہنچانے والوں کے لیے کہا کہ وہ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی تمام نیکیوں کو برباد کر دیا، جیسے پتھر پہ تھوڑی سی مٹی لگی ہو اور تیز بارش اسے ہٹا دیتی ہے، اسی طرح آپ کی نیکیوں کو آپ کے نمایاں مال سے یا آپ کی سختی جو ہے وہ ہٹا دیتی ہے۔ اور اللہ نے 264 نمبر آیت پہ یہ بات کی سورہ بقرہ کی کہ جو لوگ اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کی مثال بڑھیا باغ کی طرح ہے کہ جس میں دگنی فصل آتی ہے اللہ کی حکم سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے سے مال میں کمی نہیں آتی، اور قصور معاف کر دینے سے آدمی نیچا نہیں ہوتا بلکہ اللہ اس کو سر بلند کر دیتا ہے اور اس کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ اللہ کے لیے فروتنی اور خاکساری کا رویہ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو رفعت اور بالا تری بخشے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ سورہ بقرہ 271 نمبر آیت میں صدقہ چھپا کے بھی دیا جا سکتا ہے اور ظاہر کر کے بھی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی ضرورت مند کو کوئی آپ صدقہ دیتے ہیں تو وہ آپ اسے چھپا کے دیں۔ ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ اس طرح دو کہ دائیں ہاتھ سے دو بائیں کو پتہ نہ لگے، اور ظاہر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ہے وہ بتا کے دو جس سے دوسروں کو ترغیب ملے۔ سورہ بقرہ کی 276 نمبر آیت میں اللہ نے کہا کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، جو اس حدیث سے ثابت ہے۔ تو بظاہر ہمیں اگر ہم صدقہ کرتے ہیں، مال نکال کے غریبوں میں بانٹتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہمارا مال گھٹ جائے گا، لیکن اللہ جو اپنے وعدے کا سچا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم میری راہ میں مال بانٹو گے تو تمہارے مال میں برکت کر دوں گا، اضافہ کر دوں گا۔ برکت کہتے ہیں اس انسین چیز کو جو نظر نہیں آتی ہے، چیزوں کو بڑھا دیتی ہے، اور سود کو گھٹا نہیں۔ بظاہر سود اگر آپ پیسہ دیتے ہیں اور اس سے جو سود آتا ہے اس سے مال آپ کو بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اللہ کا کلیم یہ ہے کہ سود سے مال گھٹتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان بندہ کوئی درخت لگائے یا کھیتی کرے تو اس کی درخت یا اس کھیتی سے جو پھل اور جو دانہ کوئی انسان یا کوئی پرندہ یا کوئی چوپایا کھائے گا وہ اس بندے کے لیے صدقہ اور اجر و ثواب کا ذریعہ ہوگا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی صاحب ایمان بندہ اپنے اہل و عیال پر ثواب کی نیت سے خرچ کرے تو وہ اس کے حق میں صدقہ ہوگا اور وہ عند اللہ ثواب کا مستحق ہوگا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صدقہ افضل ترین ہے جو غریب آدمی اپنی محنت کی کمائی سے کرے اور پہلے ان پر خرچ کرے جن کے تم ذمہ دار ہو۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت سلیمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی اجنبی مسکین کو اللہ کے لیے کچھ دینا صرف صدقہ ہے، اور اپنے کسی ضرورت مند قریبی عزیز کو اللہ کے لیے کچھ دینے میں 2 پہلو ہیں۔
ایک اور وہ دو طرح کا ثواب ہے، ایک یہ کہ وہ صدقہ ہے اور دوسرے یہ کہ وہ صلہ رحمی ہے جو بجائے خود بڑی نیکی ہے۔ مسند احمد کی حدیث۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نماز طہارت کے بغیر قبول نہیں ہو سکتی، اور نہ کوئی ایسا صدقہ قبول ہو سکتا ہے جو ناجائز طریقے سے حاصل کیے ہوئے مال سے کیا جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ یہاں تو مثال دی رسول اللہ نے کہ جیسے بنا وضو کے نماز نہیں ہو سکتی، ایسی بنا مطلب نیک کمائی کے صدقہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ جو حرام کمائی سے صدقہ کرتے ہیں وہ سمجھ لیں اللہ تک نہیں پہنچ رہا، کیونکہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے گندے نالی کے پانی سے وضو کر لیں، وضو نہیں ہوتا۔ یہ جب صحیح مسلم کی حدیث تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورت گھر کے کھانے میں سے صدقہ دے بشرطے اسراف نہ کرے تو اسے اس کا ثواب ملے گا خرچ کرنے کی وجہ سے، اور اس کے خامن کو اس کا ثواب ملے گا کسب کرنے کی وجہ سے، مطلب اس کی کمائی تھی، اور ان میں سے ایک دوسرے کا ثواب کم نہ کیا جائے گا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے بدن میں جتنے جوڑ ہیں ان میں سے ہر ایک پر صدقہ واجب ہے۔ دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اور آدمی کو سواری پر سوار ہونے میں یا اس کا سامان بار کرانے میں مدد دینا بھی صدقہ ہے، اور اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، اور نماز کے لیے جو قدم اٹھایا جائے وہ بھی صدقہ ہے، اور راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا بھی صدقہ ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ صدقے کی ایک لمبی لسٹ ہے، اس میں تھوڑی سی چیزیں بیان ہوئی، پھر انشاءاللہ موقع ہوگا تو آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا، تو اس لیے جہاں آپ کا موقع ملے مدد کر دیا کریں لوگوں کی، وہ صدقے میں گنا جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک شخص انڈے کے برابر سونے کی ڈلی لایا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ مجھے ایک کان میں ملا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بطور صدقہ وصول کر لیجئے، اور میرے پاس صرف یہی پونجی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات پر توجہ نہ کی، اس نے داہنی طرف جا کر یہی گزارش کی، پھر بائیں طرف جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ اس کے بعد وہ پیچھے کی طرف سے لوٹ کر آیا اور اپنی گزارش دہرائی، مطلب سامنے آ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ڈلی لے کر اس کی طرف زور سے پھینکی کہ اگر اس کو لگ جاتی تو زخمی ہو جاتا۔ پھر فرمایا کہ بعض آدمی اپنا پورا اثاثہ لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ صدقہ ہے، اور پھر ہار تھک کے بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں۔ یاد رکھو بہترین صدقہ وہ ہے جو غنا کو قائم رکھتے ہوئے کیا جائے۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، بڑی اہم حدیث ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اپنا سب کچھ نہیں بانٹ دینا، بلکہ پلاننگ کے ساتھ اللہ اور رسول پہ توکل کے ساتھ اتنا مال بانٹو کہ آپ اپنے بچوں کو بھی غریب چھوڑ کے نہ جاؤ، اور جتاؤ بھی نہ کہ ہم سب کچھ لیا ہے، بلکہ اگر الگ الگ نیت کے لوگ ہوتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوے میں جب حضور نے مال کی کال کی تو سارا مال لے آئے تھے، ان کا سارا مال قبول کر لیا تھا، ان سے ڈلی نہیں لی۔ یہ وضاحت کر دوں، اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اٹھ کے تشریف لے گئے تو صحابہ نے کہا کہ اپنی ڈلی اٹھا لے، تیرے کام آئی۔ تو اس صحابی نے وہ ڈلی اٹھائی نہیں، کہ لے جس ڈلی کو میرے رسول نے حقارت سے پھینکا میں چھوڑ، ایسے تھے صحابہ۔